بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 28 میں شروع میں ایک عرب کلچر میں عام طور پر ایک غلط قسم کا رواج تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی وہ اپنی بیوی سے کسی مسئلے میں ناراض ہوتے تو کچھ ایسے کلمات کہتے تھے جن کا مطلب نہ تو طلاق ہے اور نہ ہی اس کو جدا کرنا ہے، فارغ کرنا ہے، بلکہ ایک طرح سے ذہنی کوفت اور اذیت کا وہ جملہ سبب بنتا۔ زہار جس کو کہا جاتا ہے، یعنی انتی علیہ کظہری امی، وہ کہا کرتے تھے کہ تم میرے لیے اب میری ماں جیسی ہو۔ اب بیوی کو آپ ماں کہہ دیں تو کیا وہ ماں بن جائے گی، یا پھر اس کو بیوی بنا کر رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جیسے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناراضگی وغیرہ کی صورت میں کوئی بھی ایسے رشتے کے ساتھ کرتے ہیں کہ تم میرے لیے اب میری بہن بن جاؤ، حقیقی بہن، یا میری ماں کی طرح سے ہو۔ تو یہ جو زہار ہے، یہ شروع اسلام میں بھی کچھ لوگوں نے کر دیا کیونکہ وہی چیز چلی آ رہی تھی۔ تو ایک واقعہ پیش آیا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، وہی جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کے بعد وہ بیوی رہیں گی یا نہیں رہیں گی، یا اس کا کیا حکم ہے؟ اب وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے کے لیے کہ یہ ماجرا ہو گیا میرے ساتھ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مسائل میں اگر کوئی وحی نہ آئی ہو تو آپ انتظار فرمایا کرتے تھے کہ جب وحی آئے گی تو میں اس کو بتا دوں گا تمہیں، کیونکہ شریعت آپ خود نہیں بنایا کرتے، آپ شریعت پیش کرتے تھے، تو اس کے لیے انتظار کی ضرورت ہوتی کبھی کہ وحی جو آئے گی تو پھر میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو ابتدائی آیات نازل ہوئی اسی بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی۔ کہا گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ نے سن لی تمہاری بات کہ وہ عورت جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گفتگو کر رہی ہے، ڈائلاگ کر رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے، اللہ نے اس کی یہ آواز سن لی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات سن لیجئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ جب گفتگو ہوئی اس خاتون کی، وہ میرے ہی حجرے میں ہوئی، چونکہ وہ خاتون اپنے گھریلو اپنے ذاتی مسئلے پر کچھ بات کر رہی تھیں، تو میں تھوڑا سا گھر کے اندر کونے میں بیٹھ گئی تاکہ انہیں ڈسٹرب نہ ہو، وہ اطمینان سے اپنا جو سوال ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور میں پوری طرح ان کی بات سن نہیں پا رہی تھی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر اور محدود تھا، مگر پوری طرح سے وہ سن نہیں پا رہی تھیں۔ مگر اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے اور اللہ علیم ہے۔ میں کمرے میں بیٹھ کر اس خاتون کی بات پوری طرح سے سن نہیں سکی، مگر اللہ نے اس کی بات عرش بری پر سن لی، اور وہاں سے عرش عظیم سے اس کے لیے یہ پیغام نازل کیا گیا۔ دوسرا اس کے اندر اہم مسئلہ یہ کہ عورت جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کمزور ہے، دیکھیے اللہ نے عورت کا مقام کتنا اونچا کیا ہے کہ ایک عورت شکایت کر رہی ہے اور اس کی شکایت کا جواب آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اسی وقت نازل ہو رہی ہے۔ قد سمع اللہ، کہ اللہ نے سن لی اس کی آواز، اور پھر اس کے لیے جو حل ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، کہ وہ کہاں کون کیا کر رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے۔ اب پھر اس کے بعد میں اس کا حل بتایا گیا،
الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ وہ لوگ جو زہار کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم میری ماں جیسی ہو بیوی کو، تو یہ زہار کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا، ماں نہیں بنتی وہ، بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، ماں کا مقام الگ اور بیوی کا درجہ الگ ہے، اس لیے یہ لغو چیز ہے، اس سے کوئی حرام اور حلال کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، چونکہ تم نے اپنی بیوی کی دل آزاری کی ہے، اس کے بعد اب صلح کرنا چاہتے ہو، یہ جملہ کہنے کے بعد تو اس کا جرمانہ مقرر کر دیا گیا۔ اب جو لوگ ایسی بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں بیویوں کے خلاف، ان کو سن لینا چاہیے اچھی طرح سے۔ اس طرح سے کوئی کہے اپنی بیوی کو کہ تم ماں جیسی ہو، تم میری بہن جیسی ہو، یعنی اس کی ناراضگی کا ایک اظہار جیسے کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک جرمانہ رکھا گیا۔ اور وہ جرمانہ کیا ہے؟ یا تو وہ جو غلام کا مسئلہ تھا کہ وہ غلام آزاد کریں، اگر وہ نہیں ہے تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے بغیر کسی گیپ کے۔ رمضان کے صرف 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو لوگوں کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہونے لگتا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے بغیر کسی گیپ کے بطور جرمانہ۔ یا کوئی کبھی بوڑھے لوگ بھی ہیں ناتوان، اور وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، صرف جوان ہی نہیں بوڑھے بھی کرتے ہیں، تو اب وہ 2 مہینے روزہ کیسے رکھے گا؟ تو وہ ایسے لوگ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے کہا گیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یعنی یہ جرمانہ رکھا گیا۔ اس طرح کی آپ اگر زبان چلائیں گے تو پھر یہ جرمانہ پے کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں آپس میں جو سرگوشی، نجوہ، سرگوشی کیا ہے؟ کانا پھوسی کرنا، کبھی یعنی غیر مہذب سا انداز۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس میں بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں، اس سے دوسرے آدمی کو خواہ مخواہ کنفیوژن ہوتا ہے، شاید میرے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوگی، شاید فلاں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہوگی، تو اس طرح غیر مہذب انداز سے شریعت میں منع کیا گیا۔ مجلس میں بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کرنا کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خواہ مخواہ کی غلط فہمی میں مبتلا کیا جائے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں، ایک صورت میں جائز ہے، وہ خیر کا مشورہ آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ مثلا کہیں پر چندے کا اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نیکی کا کام ہو رہا ہے، فلاں اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تو باپ اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں یا 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اتنا حصہ میں دے دوں گا یا یہ پروجیکٹ میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ تو اس طرح کے خیر کے کام میں اگر وہ مشورہ کریں تو یہ بھی کانا پھوسی ہی ہوگی، مگر یہ جائز اور درست ہوگی، کیونکہ آپ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، منفی جذبات سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مدد اور ہیلپ کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ خیر کی بات ہے، یہ درست ہے۔ اسی طرح سے کبھی ایسے ہے کہ مجلس بہت بڑی ہے اور کسی کو کوئی غلط فہمی کا خطرہ بھی نہیں ہے، آپ کوئی 2-4 آدمی کوئی خاص بات میں مشورہ کر رہے ہوں، وہ بھی جائز ہے۔ منع اس وقت ہے جب منفی مقصد سے کی جائے یا کسی کو غلط فہمی یا کنفیوز کریں، اس طرح کی سرگوشیوں سے منع کیا گیا۔ اسی طرح مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب بتائے گئے، یعنی شائستگی۔ دیکھیے دین اسلام کتنا جامع اور مکمل دین ہے، ہر جگہ ہمارے لیے ہدایت، ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ عام چیزوں میں بھی بیٹھنے اٹھنے کے آداب بھی بتائے گئے۔ مجلس میں جب آؤ دوسروں کا خیال کر کے بیٹھو، ایسے نہیں ہے کہ دوسروں کی مروت کیے بغیر، خیال کیے بغیر 4 آدمیوں کی جگہ ایک ہی آدمی گھیر لے، یا ایسے بھی نہیں ہے کہ پاؤں اتنی زیادہ پسار کر، ٹانگیں پھیلا کر آپ بیٹھیں کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو، یا خود اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہ ہو آدمی کو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مجلس میں بیٹھیں تو ذرا ادب سے، شائستگی کے ساتھ۔ اور اگر کہا جائے کہ مجلس میں لوگ زیادہ آئے تو ذرا سا آدمی ایسے سکیڑ کر جگہ دے کہ آنے والے اس میں بیٹھ سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اگر تھوڑی سی مجلس کو کشادہ کر دیں تو اس طرح کہ آپ ذرا سا کھینچ کر بیٹھیں تاکہ زیادہ لوگ بیٹھیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اچھی کلاس ہے، کوئی اچھا درس ہو رہا ہے، کسی کی واعظ و نصیحت کی محفل ہے، سننے والے زیادہ ہیں، جگہ تنگ ہے، تو آپ خواہ مخواہ پاؤں پھیلا کر بیٹھیں گے تو آنے والے وہ آ نہیں سکتے، زیادہ لوگ استفادہ نہیں کر سکتے،
تو ایسی صورت میں دوسروں کے لیے جگہ بنانا، جگہ پیدا کرنا، یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حشر، اور سورہ حشر کے اندر شروع میں مال فے وغیرہ کے متعلق کچھ احکام بتائے گئے، اور پھر اس کے اندر ایک اور جو خاص طور پر چیز بتائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ اور اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جو چیز جس کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ حرف آخر، اس کو قبول کرنا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کا رسول حکم دیں اس کو قبول کر لو ایز اٹ از، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ رسول حکم دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ رسول کا حکم ہے، مگر کے بعد رسول کے حکم سے سرتابی کرنا یہ درست نہیں۔ یا اسی طرح کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شریعت میں منع ہے، مگر پھر اس کو آپ جائز کر لیتے ہیں اپنے لیے، تو یہ بھی دروازہ بند کر دیا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس کو اسی وقت قبول کر لینا چاہیے۔ پھر انصار اور مہاجرین کے جو تعلقات تھے، خاص طور پر مدینہ منورہ کی زندگی میں، اس کا ایک خصوصی انداز سے ذکر کیا گیا۔ دیکھیے انصاریوں نے کس طرح سے ان کا ویلکم کیا، اور مہاجرین نے بھی ان کے ساتھ کس طرح بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ کوئی ذاتی دوستی نہیں تھی، رشتہ داری نہیں تھی، صرف دین کی محبت تھی۔ دیکھیے انصار اور مہاجرین کے درمیان کس طرح کا معاشرہ تھا، اور کیسے وہ شیر و شکر بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذاتی ضروریات کے باوجود اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھا کرتے تھے، اس کی ہیلپ کرتے، حالانکہ خود ضرورت ہوتی، کھانا تھوڑا بھی ہوتا آگے انہیں پیش کر دیتے، حالانکہ خود ضرورت ہے، مال تھوڑا ہے لیکن دوسرے بھائی کی مدد کرنے کا جذبہ زیادہ ہے، پانی کی پیاس خود لگ رہی ہے لیکن کوشش کی جاتی کہ وہ پانی دوسروں کے لیے مہیا کیا جائے۔ تو یہ ایک جذبہ تھا، دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مظاہرہ کرتے۔ عام طور پر تو دیکھا گیا ہرس اور لالچ، گریڈینس ایسے ہے کہ آدمی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ بھی ہو وہ دوسروں کو دینے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ انصاری صحابہ کا انداز یہ ہے اپنی ضرورت رکھ کر مہاجرین کو دے رہے ہیں۔ مہاجروں کا انداز یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر جو خیبر وغیرہ کا جو واقعہ ہوا، یہ بہت اہم جنگ تھی جہاں پر لڑنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پیش آئی، لیکن یہ مدینہ منورہ سے دور جہاں یہودی آباد تھے اس زمانے میں، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور ان کے اپنے قلعے بھی تھے۔ وہ قلعوں میں محصور ہو کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا پلان کر رہے تھے، لیکن وہاں جب آپ تشریف لے گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی، اس ضمن میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہودیوں کا انداز یہ ہے بأسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپس میں ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ زخمی ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، شدید تنازع آپس میں ہے ان کا، گروپ بازی ہے آپس کے اندر، دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید اکٹھا ہیں، یونٹی ہے، اتحاد ہے، مگر وہاں اتحاد نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ بتائی گئی کہ عام طور پہ بعض لوگ یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے، فرقہ بندی ہے، گروپ بازی ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ دوسروں میں کتنی گروپ بازی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ دوسروں میں کتنی فرقہ واریت پائی جاتی ہے۔ فرقہ واریت چاہے کسی میں بھی ہو پسندیدہ چیز نہیں ہے، مگر صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے۔ آپ چونکہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں یا ان کی بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کو شاید یہ اندازہ ہو کہ گروپ اور فرقے صرف مسلمانوں میں ہیں اور باقی میں نہیں ہیں، باقی میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن اب ایک آدمی دین پر عمل ہی نہیں کرتا تو وہاں وہ چیز بسا اوقات دکھائی نہیں دیتی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات کہی گئی آیت 18 میں، جو اسلام کا ایک مزاج ہے جو اس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کل کی فکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو، کل کی فکر کرو
اور کوئی ایسا اپنے آگے ذخیرہ بناؤ جو کامیاب جو کام آ سکے. یعنی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہم پس اندازی کرتے ہیں نا، تھوڑی بھی تنخواہ ہو تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ کچھ حصہ بچا کر رکھیں تاکہ کل کا دن ایمرجنسی میں کام آ سکے. یہ فکر ایک مزدور بھی کر رہا ہے، ایک لیبر بھی کر رہا ہے، ایک مینیجر بھی کر رہا ہے. ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ میں رکھوں تاکہ ہنگامی ضرورت پر کام آئے. تو اسی طرح سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کل کی فکر کرو جس کے بعد دوبارہ کوئی کل آنے والا نہیں ہے، اور وہ موت ہے. اس کے بعد پھر زندگی ملنے والی نہیں. اگر دنیا کے لیے تم اتنی فکر کرتے ہو تو آخرت کے لیے کتنی فکر تم نے کی ہے؟ وہ نیکیاں جو آخرت میں کام آنے والی، وہ عمل جو آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ بن جائیں اور آخرت میں تمہارے لیے باعث نجات بن سکیں، اس کے لیے تم نے کتنی کوشش کی. اس کا ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے ایسے اعمال کر رہے ہیں جو مرنے کے بعد کام آ سکیں. ورنہ وہاں پر افسوس ہوگا، وہاں پر پچھتاوا ہوگا. دنیا تو پیچھے رہ جائے گی مگر ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا. اگر وہاں عمل ہی نہ ہو تو پھر آخرت کا اکاؤنٹ بالکل ایمٹی اور خالی ہوگا. تو آپ سوچئے کہ وہاں کچھ نہ ہو تو پھر ہمارے لیے ندامت اور حسرت کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے. پھر قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک اور بات یہاں کہی گئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن مجید ایسا کلام ہے، اس کی عظمت اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ، اور اگر یہ کسی اور جگہ اترتا تو اس کا اثر دیکھنے میں آتا. مگر انسان ہے کہ اس کے دل پتھر اور چٹان سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. قرآن جیسا عظیم کلام ہونے کے باوجود دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں، دماغ کو ہم سدھارنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کریم سے ہمیں جو سبق ملنا چاہیے وہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں. سورہ حشر کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم ایک بار پڑھ لیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. ہونا کیا چاہیے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کا اثر ہمارے اوپر دکھائی دے. اور پھر اللہ عز و جل کی کچھ صفات کا سورہ حشر میں ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بہت سادی ہیں، اللہ کی ایٹریبیوٹ بہت زیادہ ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی شان کے لائق ہے اس کی صفات ہے. اور اس کے بعد میں سورہ صف کے اندر شروع میں ایک بات کہی گئی، کہو وہی جو دل میں ہو، کہو وہی جو کرو تم خود. یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے تم تو نیکی کا راستہ بتا رہے ہو اور خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے اوپر کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو لوگوں کے سامنے جس پر خود عمل نہیں کرتے. یعنی دوسروں کو رہنمائی دے رہے ہو، ہدایت کا راستہ بتا رہے ہو. کیا تمہارے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہارے لیے مغفرت اور اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تم بھی اس پر عمل کر رہے ہو؟ تو اس میں شدید وعید ہے کہ آدمی کو چاہیے خود بھی عمل کرے. یہ نہیں کہ عمل کرنا چھوڑ دے یا بولنا بھی چھوڑ دے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو خیر کی بات ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں خود بھی اس پر عمل کرنے والے بنیں، خود بھی اس کے لیے محنت کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں. اور پھر کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو گل کر دیں. کیا یہ ممکن ہے؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونکوں کے ذریعے سے دین اسلام کا یہ چراغ، یہ دعوت اسلامی، اس کو گل کر دیا جائے، بجھا دیا جائے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے یہ اس کو پورا کرے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، چاہے مشرک اس کو پسند کریں یا نہ کریں. کیونکہ یہ اصول بتایا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے جو دین نازل کیا وہ تمام مذاہب پر غالب آ کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسلامی دعوت کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہیں سکتی. آپ دیکھ لیجئے اس آیت کی روشنی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنا زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مگر اس کے باوجود حقیقت کیا ہے؟ اس وقت
دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والی دعوت وہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ دین غالب آئے گا، اور دین اس کے اندر اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ سننے والا خود اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دین کی طرف جو آ رہے ہیں، مغربی دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ کون سے گن پوائنٹ پر ان کو دعوت اسلامی میں لایا گیا ہے؟ کس نے تلوار کے زور پر ان کو مسلمان بنایا؟ نہیں، دین کے اندر یہ پاور ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اور یہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ میں اور آپ اگر یہ پھیلتے ہوئے دین کے حصے دار بن گئے، ہماری سعادت ہے، ورنہ دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے کہ میں کام کروں گا تو دین پھیلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ کا دین اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے گا، جس کا نمونہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے سمجھ عطا فرمائی اور انہوں نے دین قبول کیا۔ نہ صرف قبول کیا بلکہ دین کے بہترین مبلغ اور نمائندہ بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس کے اندر کوئی یہ مناپلی نہیں ہے کہ خاندانی جو مسلمان ہے وہ زیادہ کرے گا، نو مسلم جو ہے وہ کم کرے گا، نہیں۔ اس میں جو محنت کرے گا، جس کا اندر درد دل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بات میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ہم محنت اور کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا کوئی ایسی تجارت اور بزنس کے بارے میں آپ کو نہ بتائیں جو عذاب علیم سے بچانے کا ذریعہ ہو؟ دیکھیے، تجارت ہم بھی کرتے ہیں نا، بیوپار، کاروبار وغیرہ، تو اللہ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں کوئی ایسی تجارت کی ہم نشاندہی نہ کریں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ عذاب علیم سے بچیں، تو یہ بزنس اللہ رب العالمین کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کاروبار ہے عذاب علیم سے بچنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ سچے دل سے اللہ پر، شرط نمبر 1۔ بیوپاری کاروبار کامیاب بنانے کے لیے ایمان، پھر اس کے راستے میں اسٹرگل کرنا، محنت اور کوشش کرنا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ وہ ایسی نیکیاں ہیں جس کی بنیاد پر عذاب علیم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ یہ جو کاروبار جس کی نشاندہی قرآن کریم میں کی گئی، کیا میں اور آپ بھی اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ پھر سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ کے اندر جو مختلف عنوانات ہیں، ان میں سے ایک موت کے بارے میں بات بتائی گئی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ جس موت سے تم اور ہم بچنا چاہتے ہیں، کیا بچ جائیں گے؟ کیا بچ سکیں گے؟ نہیں، اس کا جو وقت مقررہ ہے، اجل مسمى، فکس ٹائم، وہ جب آئے گا تو وہ موت خود کیچ کر لے گی، چاہے پہاڑ کی چٹانوں میں ہو کوئی یا غاروں میں چلا جائے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا، وہیں پر موت اس کو لے لے گی۔ تو اس کے لیے کہا کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ سورہ منافقون کے اندر جو بات کہی گئی کہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہارا گھر بار یا دنیا کی زندگی تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کرے، یعنی ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کو فراموش کر بیٹھو۔ اگر آخرت کو کوئی فراموش کرے گا تو وہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ وہ گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت کا وقت آنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لو، ورنہ حسرتیں رہ جائیں گی، نیکی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ موت کے وقت سے 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آدمی حسرت کرے گا، خواہش کرے گا، مگر اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس وقت دنیا کے اندر جو حادثات اور اتفاقات ہو رہے ہیں، اس میں سے ایک کورونا وائرس کے ذریعے سے پھیلنے والی بیماریاں اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات،
دھڑا دھڑ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں لقمہ اجل بن گئے۔ کیا یہ مرنے والے ہمارے لیے ریمائنڈر یعنی نمونہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے باعث عبرت اور سبق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے دنیا سے جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے بھی سون اور لیٹر یہی منزل ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنے اعمال کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہونے والے ہیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود جس سے ساری دنیا ہل کر رہ گئی ہے، اگر ہم پھر بھی غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو پھر کون سی چیز ہے جس کا ہم مزید انتظار کر رہے ہیں؟ پھر سورہ جمعہ میں جمعہ کے کچھ احکام بتائے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کاروبار کو روک کر خطبہ جمعہ اور نماز کی طرف آدمی کو دوڑنا چاہیے، وہاں پر اہتمام کے ساتھ پہنچنا چاہیے۔ اور جمعہ کا مسئلہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری احادیث میں جو کہا گیا، کوئی 3 جمعہ اگر جان کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گویا مہر لگا دیتے ہیں، یعنی ہدایت سے دور اور محروم ایسا آدمی ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کی تناظر میں مفسرین نے ایک بہت خاص بات بتائی کہ وہ شخص جو جمعہ کی نماز چھوڑ کر کاروبار میں مصروف رہا، اس وقت جو آمدنی ہوگی وہ اس کے حق میں ناجائز سمجھی جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہاں، مگر اس کے باوجود وہ جمعہ کے لیے نہیں آیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اس نے سرتابی کی، تو اس لیے وہ جو آمدنی ہے اس کے لیے درست نہیں ہوگی۔ تو جمعہ کا اہتمام کرنے کی ہمیں بات بتائی گئی ہے۔ ہاں، اس میں دوسرا بھی ایک اصول پیش کیا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جمعہ کے دن کام کرنا منع ہے، نہ، جمعہ کی نماز چھوڑ کر کام کرنا یہ منع ہے۔ جمعہ کے دن نماز سے پہلے آدمی کام کر سکتا ہے، نماز پڑھ لی، اس کے بعد کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ختم ہو گئی اب زمین میں پھیل جاؤ، روزی کماؤ، کاروبار کرو۔ تو یہ یعنی جمعہ کے لیے خاص طور پر تاکید کی گئی، جمعہ سے پہلے بھی کام ہو سکتا ہے، جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جمعہ کے دن کی چھٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کے لیے اہتمام کا یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا۔ اور بعض لوگ بڑی سستی اور ایکسکیوزز بنا کر جو ہے جمعہ کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنا سخت حکم ہے اس کو آپ سورہ جمعہ کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ہماری دولت اور ہماری اولاد یہ کبھی کبھی فتنے کا سبب بھی بن سکتی ہے، یہ بھی چوکنا کیا گیا۔ بلکہ سورہ تغابن جو ہے اس میں دیکھیے انما اموالکم واولادکم فتنہ کہا گیا، اولاد اور دولت یعنی کاروبار، تجارت وغیرہ یہ تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش اور ٹیسٹ بن سکتا ہے، کہ اس کی وجہ سے آدمی کبھی حرام حلال جائز ناجائز کے حدود کو پھلانگ دیتا ہے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی۔ تو یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، اگر ان کی صحیح تربیت کرو، یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں سکون کا ذریعہ، آخرت میں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہے، ورنہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی خراب ہماری۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے اس کا اور کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر سورہ تحریم میں ایک خاص بات بتائی گئی، دین اور شریعت میں اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرے یا حلال کرے، اپنے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ خود اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ خود کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں اپنے لیے؟ حالانکہ آپ نے کسی امت کے فرد کے لیے نہیں کہا، اپنی ذات کے لیے کچھ چیزوں کے کھانے پینے سے آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، فرمایا گیا کہ نہیں، جو اللہ نے حلال کیا ہے حلال ہی رہے، چاہے وہ بیویاں امہات المومنین اس پر آبجیکشن کریں یا ناراض ہوں۔ ایک خاص واقعے کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا، مگر جو پوائنٹ ہے سب کے لیے، امت کے لیے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جو چیز کو اللہ نے حلال کیا وہی ہمارے لیے حلال، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہی سب کے لیے حرام ہے۔ میں چاہوں تو اللہ کا جو قانون ہے، شریعت ہے، اس کے اندر کوئی چیز میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم سب کے لیے ایک خاص جو چیز بتائی گئی سورہ تحریم کے اندر،
دیکھیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، پہلے اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت نمبر 6 اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ دین پر عمل کرنے کے لیولز کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اسٹیجز ہیں، پہلے اپنے آپ کو، پھر گھر والوں کو، پھر اسی طرح گرد و نواح کے لوگوں کو۔ دین کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم دین کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر والوں پر نافذ کریں، پھر اپنے رشتہ داروں پر نافذ کریں، پھر اس کے دائرے کو پھیلائیں۔ آج کل الٹا چلتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں دین ساری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے 5 یا 6 فٹ کے جسم پر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو فکر ہے فلاں حکمران کیا کر رہا ہے، فلاں حکمران کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سمجھیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کسی نہ کسی طرح سے دامن بچانا چاہتے ہیں، اسکیپ ہونا چاہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کروں مگر لوگ کریں، اور اس کے لیے فوری نظر حکمرانوں کی طرف، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا حکم دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دین کو اپنے گھر میں نافذ کر رہے ہیں؟ حرام اور حلال اور حدود اللہ کی پیروی کی جا رہی ہے، غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، کمائی کے موقع پر مختلف مواقع آتے ہیں، اس میں کیا آپ شریعت پر اتر رہے ہیں؟ اگر اتر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کو دائرے کو آگے بڑھائیے، رشتہ داروں تک پھیلائیے، جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہے وہاں تک بات پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے پوچھنے والا ہے، اور آپ کی یہ باتیں اور آپ کے یہ اسٹیٹمنٹ سے کیا کوئی حکمران ریزائن کر کے ہٹ جائے گا پیچھے، یا اپنے عہدے کو چھوڑ دے گا؟ کیوں ہم اپنے وقت کو ایسی لایانی چیزوں میں لگائیں جس کا حاصل کچھ نہیں سوائے تسکین کے قلبی، کہ ذہنی طور پر کہ میں فلاں پہ تنقید کر سکتا ہوں، فلاں کے بارے میں تبصرہ کر سکتا ہوں۔ پڑھیے قرآن، اس کا اسلوب دیکھیے کہ اسلامی عمارت اس کا اسلوب کیا ہے، کہ پہلے یہ بتایا دعوت اسلامی کا پہلے اپنے نفس سے شروع کریں، پھر اپنے گھر والوں سے، پھر اس دائرے کو بڑھاتے جائیں کہ جہنم کی آگ سے ان کو بچاتے جائیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد توبہ کے بارے میں آیت 8 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ آرٹیفیشل توبہ نہیں، بناوٹی توبہ نہیں، بلکہ وہ توبہ جو دل سے کی جائے، سمجھ کر کی جائے، ریئلائز کر کے آدمی توبہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کا مطلب کہ گناہ کا اعتراف، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور اپنے راستے کو درست کرنے کا حوصلہ۔ اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ توبۃ النصوح ہے، ایسی توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ورنہ آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے، یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، توبہ کے لیے بھی وہ کہہ رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں، یہ تو مذاق ہو جائے گا توبہ کے ساتھ۔ توبہ کا مطلب پہلے گناہ کو چھوڑیے، کیونکہ اب آپ کو احساس ہو گیا، اب آئندہ اپنے راستے کو درست کر لیجئے۔ پھر سورہ تحریم ہی کے آخر میں 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ میری گزارش ہے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، یہ آخری حصہ تو کم سے کم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں دیکھیے عمل اس کی کتنی ترغیب دی گئی، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، انبیاء ہیں یہ، نبیوں کی بیوی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبیوں کی نسبت، یعنی شوہر نبی ہے تو یہ نسبت کام آ جائے گی؟ کام نہیں آئی، کیونکہ وہ عمل کی جو کسوٹی ہے، معیار ایک ہی ہے سب کے لیے، وہ عمل کی کسوٹی پہ ناکام اتری، تو لوط علیہ السلام کی بیوی یا نوح علیہ السلام کی بیوی شوہر نبی ہونے کے باوجود ان کے لیے کوئی کام نہ آ سکے، کیونکہ وہ عمل نہیں کی۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے اللہ کا دین، فرعون کی بیوی کا درجہ کتنا بلند کر دیا گیا۔ فرعون جس نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے گھر میں دین داخل کر دیا، اور فرعون نے جب اسے معلوم ہوا تو اپنی بیوی پر اتنے مظالم کیے کہ جیسے بعض مفسرین نے اس کے بارے میں وضاحت کی کہ کیلے اور میخ اس کے جسم میں ٹھوک دی گئی تھی۔ اب آپ سوچئے زندہ انسان اور اس کے جسم میں کیلے مار دیے جائیں، کتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی اس کو، مگر ایمان اتنا مضبوط تھا، اس نے اس موقع پر جو دعا کی اس کو یہاں نقل کیا گیا
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ یا اللہ فرعون کے ظلم و ستم سے مجھے بچا لے، ظالموں کے چنگل سے مجھے بچا لے، اور میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے۔ گویا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے لیے گویا بشارت اور اطمینان نازل کر دیا گیا۔ فرعون کی بیوی نمونے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، اور یہ صرف فرعون کے ساتھ نہیں، اللہ کا دین اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پہنچاتا ہے۔ آج بھی اس وقت ایسے نمونے دیکھنے میں آئے، ایسے شدید اسلام کے مخالفین جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کے گھروں میں اسلام داخل کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے رائل فیملی کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام قبول کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح سے حضرت مریم کا ذکر کیا گیا، نیک پاک باز عفت و عصمت کی پیکر خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ 4 عورتوں کا ذکر بہت خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔